الطین، یہ حامان اس کے وزیر کا نام ہے، فاوقد لی کہا کہ میرے لیے آگ جلاؤ، یا حامان اے حامان، علی الطین کا مٹی پر، یعنی مٹی کے اینٹیں بناؤ، ان کو جلاؤ، یعنی اینٹیں تیار کرو پکا کر کے، فجعل لی صرحا، اور میرے لیے ایک محل بناؤ، محل تیار کرو، قال لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کا شاید کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو اس میں سے جھانک کر کے دیکھ سکوں، کا ایسا ایک اونچا محل تیار کرو کہ جو موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا رب آسمانوں پر رہتا ہے، تاکہ میں اس محل میں سے شاید موسیٰ کے رب کو جھانک کر کے دیکھ سکوں۔ وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فرعون نے کہا کہ بے شک میرا گمان یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فرعون نے کہ یہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑائی بگاڑنے کے لیے لوگوں کے اوپر ظلم کیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹایا نہیں جائے گا۔ ان کو یہ گمان تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، اس لیے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا اور تکبر کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ ہر انسان کو، ہر ظالم کو، اور جس کے اندر تکبر پیدا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے مال یا صحت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ جس کو مال دیا ہے اس کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بیماریوں سے بچا رکھا ہے، وہ آدمی یہ سوچے کہ میرے کھانے نے، کہ میں یہ چیز کا پرہیز کرتا ہوں، یہ کھاتا ہوں، اس وجہ سے بیماری سے بچا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے کسی کو بچا رکھا ہے تو بیماری سے بچا رکھا ہے، کسی کے کھانے کا کوئی دخل نہیں، کسی کے عقل کا کمائی میں کوئی دخل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے سب کچھ کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں آدمی کے رہے کہ وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا، وہ کہیں اس طرح کی باتیں نہیں بولے گا۔ تو فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو فرمایا کہ ان کا گمان یہ تھا کہ ہماری طرف یہ لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو فرمایا کہ ہم نے ان فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان کو دریا میں پھینک دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو ظالم ہوتے ہیں، جو لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں کیسا مزہ اور کیسا انجام اس کا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنایا تھا، کہا یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کا رہنما، پیشوا بنایا تھا، ان کو بڑی حکومت دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے، لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف انہوں نے دعوت دینا شروع کی۔ چونکہ فرعون نے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کیا، تو اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ انہوں نے آگ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور فرمایا کہ قیامت کے دن کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کہا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، کہ قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جتنے بھی دنیا میں رہتے، جب تک دنیا ہے تب تک جتنے بھی ظالم آئیں گے، فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لعنت کو مقدر کر دیا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے سوچ لے کہ وہ جب تک دنیا میں ہیں تب تک اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام دنیا میں بھی برا کرے گا، اور مرنے کے بعد تو ہو گئے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور یہ تو دنیا میں ہیں کہ دنیا میں جو آدمی ان کی اتباع کرنے والا ہوگا، جو اپنے آپ کو بڑائی بگاڑے گا اور جو لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا، دنیا میں اس پر لعنت ہوگی، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا برا انجام ہوگا۔ اہم من المقبوحین، قیامت کے دن اس پر برائی چھائی ہوئی ہوگی، وہ برائی سے پریشان ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا دے گا ساری دنیا کو کہ یہ ظالم تھا، تکبر کیا کرتا تھا۔ اس لیے اگر ہمارے میں سے کسی کے اندر کوئی برائی ہے، ہم آج توبہ کریں، کل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔
يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا اللہ یا کریم خاص صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما یا اللہ جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما یا اللہ تو پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ تو پوری امت کی مدد فرما یا اللہ مدارس مساجد مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے جتنے قلعے ہیں یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما یا اللہ دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ جب تک زندہ رہے ایمان پر ثابت قدم فرما یا اللہ جب موت آئے تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ حامان اس کے وزیر کا نام ہے. فاؤں نے کہا کہ میرے لیے آگ جلاؤ یا حامان اے حامان علی الطین کا مٹی پر یعنی مٹی کے اینٹیں بناؤ ان کو جلاؤ یعنی اینٹیں تیار کرو پکا کر کے. فجعلنی صرحا اور میرے لیے ایک محل بناؤ محل تیار کرو. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ کا شاید کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو اس میں سے جھانک کر کے دیکھ سکوں. کا ایسا ایک اونچا محل تیار کرو کہ جو موسیٰ کہہ رہا ہے کہ